یہ وظیفہ پڑھا مجھے بھی ذاتی گھر مل گیا۔ یہ وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، جو شخص بھی اس کو پڑھ لیتا ہے وہ ذاتی گھر کا مالک بن جاتا ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ پریشان ہیں، مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ذاتی گھر آپ کو مل جائے، تو اس کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ آپ یہ آیت مبارکہ کو بھی پڑھتے رہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کو۔ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ وہ ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا ہے، ایک التجا کرتا ہے، ایک آرزو اور تمنا مسلسل بار بار کرتا ہے۔ کمنٹ میں ایک مرتبہ اللہ لکھیں، اللہ کی مدد ہمارے ہر کام میں شامل ہو جائے، ہمارا کام آسان ہو جائے۔ شرک حرکات سے بچیں، تعویذ گھنٹوں سے بچیں اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ مسلسل آپ اس عمل کو کرنے میں آپ کو معاونت ملے اور آپ مکمل طریقہ سمجھ سکیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کا اپنا ذاتی گھر ہو جہاں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سکون، اطمینان اور خوشحالی کی زندگی گزار سکے۔ اسلام میں بھی گھر کو امن، راحت اور اللہ کی نعمت قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رہائش اور سکون کی نعمت عطا کرنے کا ذکر فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی ضروریات کے لیے دعائیں کیں اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ ذاتی گھر کا حصول صرف دنیاوی آسائش نہیں بلکہ اہل و عیال کی حفاظت، عزت اور سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو ناممکن نظر آنے والے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تنگی کے بعد فراخی اور محرومی کے بعد نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے جو شخص اپنے ذاتی گھر کی خواہش رکھتا ہے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ دعا، استغفار، صدقہ اور نیک اعمال رزق اور برکت کے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ذاتی گھر کے حصول کے لیے دعا کے ساتھ محنت، صبر اور توکل کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر جائز خواہش پوری کرنے پر قادر ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میں الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ رحمان اسے کہتے ہیں جس سے بندہ مانگے وہ خوش ہوتا ہے، رحیم اسے کہتے ہیں جس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں مانگنے والے سے خوش ہوتا ہوں، نہ مانگنے والے سے ناراض ہو جاتا ہوں، اس لیے تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ تو آئیے ہم اللہ سے مانگیں التجا، جستجو، توجہ، لگن کے ساتھ۔ جب ہم یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھیں گے، جو آیت مبارکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، مدین سے نکلے، پہنچے، جب مصر سے نکل کر مدین پہنچے، درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں تھا پاس، نہ گھر، نہ کھانے کے لیے کھانا، رزق بھی نہیں، گھر بھی نہیں، رشتے کا انتظام بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے رہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کو پڑھتے رہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی ہے، دعا بھی ہے اور بہت خاص وظیفہ بھی ہے۔ جب انہوں نے مسلسل اس دعا کو پڑھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رزق بھی کثرت سے دیا، شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ رشتہ بھی ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو رہنے کے لیے گھر بھی مل گیا۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ اس ارادے اور نیت سے یہ دعا پڑھے اللہ اسے گھر اپنا ذاتی عطا فرما دیتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ملا اس طرح اللہ آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو آئیے یہ دعا مسلسل پڑھتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہت جلد ذاتی گھر کا انتظام ہو جائے گا۔